السلام علیکم، میں محمد اطہر ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آپ تک نیوز۔ آج ہم بات کریں گے پچھلے چند دنوں سے جو ایک سوشل میڈیا پر ایک طوفان برپا ہے کہ ملک غضنفر عباس چینا صاحب جو قطری شہزادوں کو لے کے ایک گرلز تعلیمی ادارے میں گئے ہیں، تو اس حوالے سے میں سب دوستوں کو مطمئن کروں گا اور ان کے جو ہے ایک بہترین جوابات ہم دیں گے۔ تو اس پر تفصیلی گفتگو کرنے سے پہلے آپ سب سے دوستوں سے درخواست ہے کہ آپ میرا یوٹیوب چینل بھی سبسکرائب کریں، آپ تک نیوز، اور بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ تو بات شروع کرتے ہیں کہ ملک غضنفر عباس چینا جو منکیرا حلقہ سے دوسری مرتبہ MP منتخب ہوئے ہیں، اور ان کے پہلے جو ٹینیور تھا اس میں بھی انہوں نے اپنی تئیں کوشش کی، جس میں قطری اسپتال بنا، جھنگ بکھر روڈ کی تعمیر ہوئی۔ اب دوسرا ان کا جو ہے یہ ٹینیور ہے بطور MPA، اس میں کل سے کچھ روز سے جو ایک ڈیبیٹ جاری ہے سوشل میڈیا پہ کہ قطری شہزادوں کو لے کے اسکول میں گئے ہیں کہ جن سے جو ہے چادر تار دیواری کا خدا نخواستہ کوئی تقدس پامال ہو گیا ہے، یا جو ہے وہاں پہ خواتین تھیں ان کو وہاں پہ لے جانا مناسب نہیں تھا۔ تو سب سے پہلے تو ہم یہ بات کرتے ہیں کہ دیکھیں، ایک جو لیڈر ہوتا ہے، ایک جو MPA ہے، وہ ہمارے ووٹوں سے منتخب ہو کے آیا ہے، اس نے ہمارے لیے ہر وہ بہتر کام کرنا ہے جو عوام کے حق میں بہتر ہو۔ تو اس میں کچھ لوگ کہنے کہ ان کو بوائز کسی ادارے میں کیوں نہیں لے کے گئے، ان کے لیے عرض ہے، میں لنک میں اس کا جو ہے وہ ڈال دوں گا، ان فوٹوؤں کا لنک ڈال دوں گا اس ویڈیو کے اس میں۔ آپ اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ ملک صاحب جو ہیں وہ سب سے پہلے ان کو ایک اپنا ہائر سیکنڈری اسکول میں لے کے گئے ہیں جو حیدرآباد تھل ان کے ڈیری کی طرف روڈ جاتا ہے، اس میں ملک صاحب قطریوں کے لے کے گئے ہیں۔ وہاں انہوں نے دیکھا ہے کہ ہم نے پچھلی مرتبہ یہاں پہ ایک ملٹی پرپز ہال دیا ہے۔ وہ ملک غضنفر صاحب نے ان سے قطریوں سے کہا تھا کہ اس سکول میں اگر ان کو بچوں نے فنکشن کرنا ہو تو ان کے لیے کوئی ایک بڑا ہال نہیں ہے، اور یا ان کے جو امتحانات ہوتے ہیں ان امتحانات لینے کے لیے بھی بچے جو ہیں باہر کھلے آسمان تلے بیٹھتے ہیں۔ اس حوالے سے ایک ملٹی پرپز ہال انہوں نے دیا تھا۔ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ یہاں پہ ہم پچھلی مرتبہ ملٹی پرپز ہال دے چکے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہاں پہ چونکہ ہم ایک مرتبہ چیز دے چکے ہیں اور یہاں ایسی مزید کسی چیز کی ہم نہیں سمجھتے کہ اس کی ضرورت ہے، تو اس لیے اگر کہیں اور آپ ہمیں دکھائیں کوئی جگہ جہاں پہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ ہم پیسہ لگائیں اور اس کا فائدہ ہو تو ہم ضرور کریں گے۔ تو پھر ملک صاحب ان کو گرلز ایک جو ہے اسکول وہاں پہ لے کے گئے ہیں۔ میں ان تمام دوستوں سے یہ بھی دستبستہ عرض کروں گا کہ آپ وہاں پہ دیکھیں کہ ایک ٹیچر جو ہے، ایک ویڈیو اس میں کلپ بھی وائرل ہوا ہے، اس میں ایک ٹیچر بتا رہی ہے کہ یہاں پہ دیکھیں کہ یہاں پہ یہ عمارت اس قدر خستہ حال ہو چکی ہے کہ یہاں دیواروں کے اندر سے بھی پانی آتا ہے، یعنی کہ چھت کی جو صورتحال ہے وہ خراب ہے، اور وہیں پہ ویڈیو میں نظر بھی آتا ہے کہ وہاں چھت میں سوراخ ہوا ہے۔ تو جن دوستوں کی غیرت جاگ رہی ہے اس معاملے پہ کہ ملک صاحب جو ہیں ان کو لے کے وہ گھس گئے ہیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیں وہ عوامی نمائندہ ہے، اور عوامی نمائندگی ادا کرتے ہوئے ہی وہ اپنے ایک ڈونرز کو یا ان لوگوں کو وہاں پہ لے کے گیا ہے کہ آپ میرے حلقے کے لیے، میرے اسکول کے لیے کچھ کریں۔ تو سب سے پہلے یہ بالکل کوئی قطعاً غلط بات نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں ان لوگوں کی غیرت اس وقت کیوں نہیں جاگی کہ جب وہ اس اسکول کی وہ جو حالت ہے اس کی کیا ہم سب ذمہ دار نہیں ہیں؟ اگر ہمارا نمائندہ وہاں پہ ان کو لے کے گیا ہے تو اس نے کون سا غلط کام کیا ہے؟ ان کو اپنی آنکھوں سے دکھانے کے لیے لے کے گیا ہے کہ جس جگہ پہ میں آپ کے فنڈ مجھے چاہیے وہ آپ اپنے خود دیکھیں اور مطمئن ہوں کہ واقعی یہ جگہ، اس جگہ پہ فنڈ لگ سکتے ہیں، لگنے چاہیے۔ وہ جو اس کی سکول کی چھت میں جو سوراخ ہے اس وقت تو ہماری غیرت نہیں جاگی۔ وہ سکول کی جو بچیاں باہر کھلے آسمان تلے بیٹھی سردی میں ٹھٹر رہی تھیں اور پڑھ رہی تھیں، اس وقت تو کسی کی غیرت نہیں جاگی کہ ان بچیوں کا کیا قصور ہے، ان بچیوں کے لیے ہم کیا کریں۔ اس وقت ہم سب کی غیرت سوئی ہوئی تھی۔ ہماری غیرت اس وقت جاگی ہے کہ جب ہم نے تنقید برائے تنقید پہ جو ہے عمل پیرا ہونا شروع کیا ہے۔ ایک پوسٹ لگی ہے، سب لکیر کے فقیر اس پہ چلنا شروع ہو گئی، بالکل زیادتی ہو گئی۔ جو میں ان لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو کہتے ہیں کہ وہاں پہ خواتین تھیں اور ان کا تقدس پامال ہوا ہے، وہ ہماری بہنیں ہیں، ہماری مائیں ہیں، ہماری اپنی بہنیں مائیں وہاں پہ ہیں، ہم ان کو وہی عزت دیتے ہیں جو ہم اپنی ماؤں بہنوں کو دیتے ہیں، اور عزت سب کی سانجھی ہوتی ہے۔ وہاں کسی نے ان کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کی۔ آپ بلکہ یہ چیز سوچیں کہ اس ٹیچر سے پوچھیں کہ اس کے دل میں کیا وہ خوشی ہوگی کہ اس کا نمائندہ ایک ڈونر لے کے آیا ہوا ہے کہ جو اس کی سکول کی حالت بہتر کروا رہا ہے۔ وہ جو ٹیچر باہر کھلے آسمان تلے سردی میں پڑھا رہی تھی، اس سے کسی نے پوچھا ہے کہ آپ کے لیے یہ اچھا ہوا یا برا ہوا ہے؟ اس بچی سے پوچھیں کہ جو بچی وہاں پہ ٹھٹرتے سردی میں باہر کھلے آسمان تلے بیٹھ کے پڑھ رہی ہے، اس کے دل سے پوچھیں۔ اور پھر یہ ہے
کہ جی جو یہ کہتے ہیں کہ کوئی بے پردگی ہوئی ہے اور تقدس پامال ہوا ہے، آپ مجھے یہ بتائیں، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ وہ جو اس سکول میں جتنی بھی خواتین ہیں، اساتذہ ہیں، بچی ہیں، وہ ہماری مائیں بہنیں ہیں، کہ جب ہم اپنی ماؤں بہنوں کو، میری مسز بھی بازار میں جاتی شاپنگ کرنے کے لیے، میری والدہ بھی جاتی ہے، میری بہنیں بھی جاتی ہیں، اس وقت تو ہماری غیرت نہیں جاگتی۔ وہاں پہ کیا آپ میں سے ہر شخص گواہی دے گا کہ کیا بازار کا ماحول زیادہ خراب نہیں ہے؟ لوگ پھر اس کی تعویلیں پیش کرنے شروع ہو جاتے ہیں، جی کہ وہ سکول کا ماحول تھا۔ بھئی سکول کا ماحول تھا تو وہاں پہ کسی نے جا کے کوئی بدتمیزی تو نہیں کی، وہاں پہ کسی نے جا کے کسی کے ساتھ غیر اخلاقی حرکت تو نہیں کی۔ بازار میں کیا کچھ نہیں ہوتا، ہم اپنی ماؤں بہنوں کو وہاں جانے کی اجازت دیتے ہیں، اس وقت ہماری غیرت جو ہے وہ سو رہی ہوتی ہے، ہماری غیرت نہیں جاگتی۔ لیکن یہاں پہ آ کے جو ہے ایک نمائندہ جو عوام کی فلاح کے لیے، پھر وہاں پہ لوگ یہ بھی اعتراض کر رہے ہیں کہ جی گورنمنٹ سے فنڈ کیوں نہیں ملا۔ بھائی دیکھیں، جتنا وہ فنڈ حلقے کے لیے لائے ہیں، اب وہ نمائندہ اپنے تئیں ہر چیز جو ہے وہ مینیج کرتا ہے۔ اب جہاں تک ان کو فنڈ ملے ہیں انہوں نے گورنمنٹ سے لیے ہیں، اب جہاں پہ ان کو یہ ضرورت محسوس ہوئی ہے کہ اس چیز کے لیے مجھے یہاں سے فنڈ مل سکتے ہیں تو انہوں نے وہ کوشش کی ہے۔ یہ ان کی سوچ ہے، ہم ان کی سوچ کو جو ہے سراہتے ہیں۔ اور میں دوبارہ وہاں پہ واپس آتا ہوں کہ جو خاتون ٹیچر وہاں پہ کہہ رہی تھی کہ دیکھیں ہماری چھت میں سوراخ ہے، یہاں سے پانی بھی اندر آتا ہے، میں سلام پیش کرتا ہوں اس اپنی بہن کو، اس ٹیچر کو، کہ جس نے خود وہاں پہ ریئلائز کروایا ہے ان لوگوں کو کہ دیکھیں ہمارے اسکول کی حالت کتنی خراب ہو چکی ہے۔ اور پھر ہم اپنی ماؤں بہنوں کو بازار میں تو بھیجتے ہیں، وہاں ہماری غیرت نہیں جاگتی۔ ہم ان کو اپنے ساتھ لے کے بڑے شہروں میں ہوٹلوں میں جا کے وہاں پہ ان کے ساتھ جب فیملی کو فنکشن ہو وہ اٹینڈ کرتے ہیں، فیملی اپنی کو ڈنر کروانے بھی لے جاتے ہیں، وہاں پہ جو کھانا سرو کرنے والے ہوتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ وہ ہمارے رشتہ دار ہوتے ہیں، وہ بھی غیر ہوتے ہیں، وہاں پہ ہماری غیرت نہیں جاگتی۔ یہ بالکل غلط ایک نیریٹو جا رہا ہے، بالکل غلط سوچ جا رہی ہے لوگوں کی کہ جی یہ کوئی عزت کا معاملہ ہو گیا ہے اور اس میں جی ان کی عزت پامال ہوئی ہے۔ پھر یہ ہے کہ میری اپنی سسٹر ٹیچر ہے، وہ بھی اسکول میں جاتی ہے، وہاں پہ بھی اس کے بھی جو اس کے سینئرز ہیں وہ اس کے پاس نہیں آتے ہیں، تو ہماری غیرت اس وقت کیوں نہیں جاگتی کہ جب وہاں ایم ای اے جاتا ہے اپنا وزٹ کے لیے۔ بعض ہمارے منکیرا تھل میں بعض ادارے حلقے ایسے بھی ہیں جہاں پہ اے ای اوز جو ہیں وہ میل ہیں، فیمیل کے اسکولوں کے میل اے ای اوز ہیں، وہاں پہ شکایتیں بھی آئی تھیں، وہ رپورٹ بھی ہوئی تھی، میں نے اس کو رپورٹ بھی کیا تھا کہ جہاں پہ میل اے ای اوز ہیں وہاں پہ فیمیلز کو کچھ غلط قسم کے وہاں پہ حرکات ہوئیں، ان پہ انکوائری بھی ہولڈ ہوئی تھی۔ اس وقت تو ہماری غیرت نہیں جاگی۔ جو لوگ آج اس بات پہ جن کی غیرت جاگ رہی ہے، کل جہاں ہماری فیمیل اساتذہ کے ساتھ کچھ غلط ہوا تھا اے ای اوز کی جانب سے جس کی انکوائری بھی ہوئی تھی، کسی دوست نے اس پہ کوئی کمنٹ نہیں کیا تھا۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ہمارا ذاتی معاملہ ہے، وہ ہمارا ذاتی معاملہ نہیں تھا، وہ بھی ہماری مائیں بہنیں تھیں۔ پھر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس شخص سے پوچھیں، اس والد سے پوچھیں کہ جس کی بیٹی گھر سے نکلتی ہے، اس والدہ سے پوچھیں جس کی بیٹی گھر سے نکلتی ہے تعلیم حاصل کرنے کے لیے، لیکن وہ بہت پریشان ہوتے ہیں کہ جی ہم بہت زیادہ دور نہیں بھیج سکتے۔ کیا اس والد کے دل سے آپ نے پوچھ کے دیکھا ہے کہ جس کی بیٹی کو گھر کی دہلیز پہ سکول بھی مل رہا ہے، گھر کی دہلیز پہ ڈگری کالج بھی مل رہا ہے؟ ہمارے ایک نسل تباہ کر دی گئی ہے تھل کی عوام کی جو پچھلے ہمارے سیاسی گزری ہیں، لیکن ملک غضنفر عباس چینا صاحب وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے حیدرآباد تھل میں پچھلے ٹینیور میں خواتین کا ڈگری کالج بنوایا، اس ٹینیور میں انہوں نے سنگ بنیاد رکھ دیا ہے بوائز کا۔ میں خود، میرے بھائی نے پی ایچ ڈی کی ہے، میں نے خود ماسٹر کیا ہوا ہے، مجھے پتہ ہے کہ کتنا مشکل ہے گھر سے باہر بھیجنا، چاہے وہ ہمارا لڑکا ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن ہم یہاں پہ آ کے ہم انتہائی زیادتی کر رہے ہیں میرے خیال میں کہ جو اس منفی پروپیگنڈے کو ہوا دے رہے ہیں، یہ بالکل ٹوٹلی غلط ہے۔ کوئی وہاں پہ ایسی بات نہیں ہوگی نہیں کہ جس کو ہم ایشو بنائیں، وہ ایک عوامی نمائندہ ہے، عوامی نمائندے نے عوام کے حق میں جو بہتر سمجھا ہے وہ کیا ہے۔ دوسرا، اب میں کہہ رہا تھا کہ اس والد سے پوچھیں اب کہ جو بچیاں میٹرک کے بعد گھر بیٹھ جاتی تھیں، اول تو میٹرک تک ہی نہیں پہنچتی تھیں، اب اس بچی کو جو میٹرک تک پہنچنا بہت بڑی بات سمجھتی تھی، اس کو گھر کی دہلیز حیدرآباد میں جو ہے کالج مل گیا ہے، وہ وہاں پہ پڑھنے آتی ہے۔ اور یہ کس کی وجہ سے ملا ہے؟ اس کی وجہ سے ملا ہے کہ جس کو آج ہم تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں کہ وہ کتریوں کو لے کے تو ایک سکول میں چلے گئے ہیں۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ میں تمام دوستوں کا ایک بار پھر اس حوالے سے ان کو یہ سوچ دیتا ہوں کہ وہ اس حوالے سے اپنی سوچ بدلیں۔ یہ کوئی ایسی غلط بات نہیں ہو گئی۔ عوامی نمائندے جاتے رہتے ہیں، بہت سے فنکشن میں جاتے رہتے ہیں، جو میل کے بھی ہوتے ہیں، فیمیل کے بھی ہوتے ہیں، فیمیلز میں بھی جاتے رہتے ہیں۔ کتنے ایسے پروگرام ہوئے جہاں پہ ان کو بطور چیف گیسٹ بلایا جاتا ہے، کوئی غلط بات نہیں ہوئی۔ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں۔ ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیے اور ہمیں اپنے فیڈ بیک سے بھی آگاہ کرتے رہیے۔ بہت شکریہ۔